اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی۔ پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی تو دیکھو پیارے بچوں، جو یہ پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی ہے، اے پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی از اے سوسائٹی، یہ وہ ایک سوسائٹی ہوتی ہے پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی، یا اس کو آپ مابعد صنعتی سماج بھی بولتے ہو۔ پوسٹ مینز مابعد، انڈسٹریل مینز صنعتی، سوسائٹی مینز سماج، یعنی مابعد صنعتی سماج۔ یعنی جو یہ پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی ہے، یہ وہ ایک سوسائٹی ہے اس میں باضابطہ طور اکنامک ٹرانزیکشن ہوتی ہے، اوکر ہوتی ہے۔ اس میں باضابطہ طور اکنامک ٹرانزیکشن رونما ہوتی ہے، اس میں باضابطہ طور اکنامک ٹرانزیکشن رونما ہوتی ہے فرام اے مینوفیکچرنگ بیسڈ اکانومی۔ ایک مینوفیکچرنگ بیسڈ اکانومی جو ہوتی ہے، ایک مطلب مبنی معیشت جو ہوتی ہے، مطلب اس کی جو بیس ہوتی ہے، تو اے سروس بیسڈ اکانومی، سروس بیسڈ اکانومی۔ یعنی پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی وہ سوسائٹی ہوتی ہے اس میں باضابطہ طور جو اکنامک ٹرانزیکشن ہے یہ اوکر ہوتی ہے مینوفیکچرنگ بیسڈ اکانومی سے سروس بیسڈ اکانومی تک۔ یعنی کہ مطلب جو یہ پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی ہے، از اے سوسائٹی ان وچ این اکنامک ٹرانزیکشن ہیز اوکرڈ فرام اے مینوفیکچرنگ بیسڈ اکانومی ٹو اے سروس بیسڈ اکانومی۔ باضابطہ طور اس میں ایک ڈیفیوژن ہوتا ہے، پھیلاؤ ہوتا ہے جو نیشنل اور گلوبل کیپٹل ہے، اور اس میں باضابطہ طور ماس پرائیویٹائزیشن بھی ہوتی ہے، اور اس میں باضابطہ طور ماس پرائیویٹائزیشن بھی ہوتی ہے۔ یعنی ہم یہی کہہ سکتے ہیں اے پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی از اے سوسائٹی، یعنی پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی وہ ایک سوسائٹی ہے ان وچ این اکنامک ٹرانزیکشن ہین اوکرڈ، اس میں اکنامک ٹرانزیکشن اوکر ہوتی ہے، اس میں باضابطہ طور ایک اکنامک ٹرانزیکشن رونما ہوتی ہے، جس کو آپ معاشی منتقلی بولتے ہو، یہ رونما ہوتی ہے فرام اے مینوفیکچرنگ بیسڈ اکانومی ٹو اے سروس بیسڈ اکانومی۔ اور باضابطہ طور پر اس میں پھر ڈیفیوژن ہوتا ہے، پھیلاؤ ہوتا ہے آف نیشنل اینڈ گلوبل کیپٹل، اور اس میں باضابطہ طور ماس پرائیویٹائزیشن بھی ہوتی ہے پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی میں۔ اور جو پری ریکوزٹیز ہے ٹو دس اکنامک شفٹ، مطلب باضابطہ طور ہم یہ کہیں گے یہ ایک اکنامک شفٹ ہے، یہ ایک اکنامک شفٹ ہے، اس میں باضابطہ طور منتقلی ہو جاتی ہے، جو ہماری معیشت ہے یہ منتقل ہو جاتی ہے فرام اے مینوفیکچرنگ بیسڈ اکانومی ٹو اے سروس بیسڈ اکانومی۔ اور اس میں جو مطلب جو پری ریکوزٹیز اس میں جو ہوتی ہے، اس میں جو پری ریکوزٹیز جو ہوتی ہے، اس میں جو شرائط ہوتے ہیں وہ لازمی ہوتے ہیں ٹو دس اکنامی اور دا پروسیس آف انڈسٹریلائزیشن اینڈ لبرلائزیشن۔ یہ ایک پروسیس پھر مانی جاتی ہے انڈسٹریلائزیشن کی اور لبرلائزیشن کی، یعنی یہ ایک پھر پروسیس مانی جاتی ہے اس حساب سے، ٹھیک۔ اور یہ اکنامک ٹرانزیکشن جو ہے یہ سپرز ہو جاتی ہے، یعنی یہ ایک سپر کرتی ہے ایک ریسٹرکچرنگ سوسائٹی ان اے سوسائٹی ایز اے ہول، یا ہم یہی کہہ سکتے ہیں یہ سوسائٹی کو ریسٹرکچر کرتی ہے، یہ سوسائٹی کو ریسٹرکچر کرتی ہے، دوبارہ سے اس کا ڈھانچہ تیار کرتی ہے ایز اے ہول ہم یہی کہیں گے۔ اور ودن دا اکانومی کے اندر، معیشت کے اندر دیر از اے ٹرانزیکشن فرام گڈس پروڈکشن، باضابطہ طور ایک ٹرانزیکشن ہوتی ہے جو گڈس پروڈکشن ہے، ان کی باضابطہ طور ٹرانزیکشن ہوتی ہے، ان کا پھیلاؤ ہوتا ہے، ان کی منتقلی ہوتی ہے، جو گڈس تیار ہو جاتے ہیں انڈسٹریزوں میں، فیکٹریزوں میں، اس پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی میں، ٹو دا پروویژن آف سروس، اور جو پروڈکشن آف سچ گڈس ہے، اور پروڈکشن آف سچ گڈ ایز کلوتھنگ اور اسٹیل، وہ کیا ہوتے ہیں پھر ڈکلائنز ہو جاتے ہیں، اور سروسز سچ ایز سیلنگ ہیمبرگرز اینڈ آفرنگ ایڈوائس آن انویسٹمنٹس انکریز، یعنی پھر باضابطہ طور پر جو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی انکریز اس میں ہو جاتی ہے۔ اور آل دو سروسز predominate in a wide range of sectors، اور جو سروسز ہے وہ predominate ہوتی ہے ایک وائڈ رینج میں، وہ predominate ہوتی ہے وائڈ رینج آف سیکٹر میں predominate ہوتی ہیں۔ مطلب اگر ہم ہیلتھ کی بات کریں گے، اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں گے، اگر ہم ریسرچ کی بات کریں گے، اگر ہم گورنمنٹ کی بات
کریں گے. اور جو سروسز ہے, سروسز آر دا موسٹ ڈیسائسو فار اے پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی. جو سروسز ہوتی ہیں یہ موسٹ ڈیسائسو ہوتی ہے پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی کے لیے, پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی کے لیے. اور جو امپورٹنس آف بلو کالر ہے, جو امپورٹنس آف بلو کالر جو ہے, مطلب جو مزدوری ہے اس کی جو امپورٹنس ہے, یا مینول ورک جو ہوتا ہے, یا فار ایگزامپل ہم یہ کہیں گے جو اسمبلی لائن ورکرز ہوتے ہیں, اسمبلی لائن ورکرز جو ہوتے ہیں, ڈکلائنز اینڈ پروفیشنل لائرز جو ہوتے ہیں, یا ٹیکنیکل ورک جو ہوتے ہیں جس میں کمپیوٹر پروگرامز آتے ہیں, کم ٹو پریڈومینیٹ, کم ٹو پروڈومینیٹ. ان کو فوقیت ملتی ہے, یا یہ غالب ہو جاتے ہیں, یہ پھر غالب ہو جاتے ہیں. یعنی جو امپورٹنس آف بلو کالر جو ہے, یا مینول ورک جو ہے, فار ایگزامپل جو اگر ہم اسمبلی لائن ورکرز لیں گے, یا ڈکلائنز اینڈ پروفیشنلز جو ہوتے ہیں, لائرز جو ہوتے ہیں, ٹیکنیکل ورک جو ہوتے ہیں, یا کمپیوٹر پروگرامز جو ہوتے ہیں, کم ٹو پریڈومینیٹ, یہ اس میں ہو جاتے ہیں. اور انسٹیڈ آف پریکٹیکل نو ہاؤ, انسٹیڈ آف پریکٹیکل نو ہاؤ, اس میں کیا ہو جاتا ہے, تھیوریٹیکل نالج از انکریزنگلی ایسینشل ان اے پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی. یعنی پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی میں جو تھیوریٹیکل نالج ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے, وہ ایسینشلی انکریز ہو جاتی ہے, وہ ایسینشلی انکریز ہو جاتی ہے. اور سچ نالج از سین ایز دا بیس سورس آف انوویشن, اور یہ نالج جو ہے یہ دیکھی جاتی ہے ایز دا بیس سورس آف انوویشن. ٹھیک. اور ایڈوانسز جو ہے, ایڈوانسز ان نالج آلسو لیڈ ٹو دا نیڈ فار دا ادر انوویشنز. یعنی ایڈوانسز ان نالج جو ہے, نالج میں جو ایڈوانسمنٹ ہم دیکھتے ہیں, آلسو لیڈ ٹو دا نیڈ فار دا ادر انوویشنز. یعنی یہ پھر لیڈ کرتی ہے جو دوسرے انوویشنز کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے, ان میں یہ پھر لیڈ کرتی ہیں. فار ایگزامپل ہم یہ کہیں گے سچ ایز دا ویز آف ڈیلنگ ود دا ایتھیکل کوسچنز, کہ آپ کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے, جو ایتھیکل کوسچنز ہوتے ہیں ان کے ساتھ کس طرح سے آپ کو ڈیل کرنی ہے. اس میں ایڈوانسمنٹ مل جاتی ہے, اس میں ہمیں ایڈوانسز ان نالج ہو جاتی ہیں, ریزڈ بائی دا ایڈوانسز ان کلوننگ ٹیکنالوجی. ٹھیک. اور جو یہ پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی ہے, سیکس ٹو ایسس دا امپیکٹ آف نیو ٹیکنالوجیز, سیکس دا یعنی ہم پھر مطلب اس میں ہم پھر ڈھونڈتے ہیں, اس میں ہم پھر ڈھونڈتے ہیں ایس ٹو ایسس دا امپیکٹ آف نیو ٹیکنالوجیز. اس میں ہم نئی ٹیکنالوجیوں کا استعمال کرتے ہیں. اینڈ وائر نیسسری ٹو ایکسرسائز ٹو کنٹرول اوور دیم, یہاں پر ہمیں ضرورت پڑے وہاں پر ہم اس کو ایکسرسائز بھی کرتے ہیں اور کنٹرول بھی کرتے ہیں. ٹھیک. اور ٹو ہینڈل سچ اسسمنٹس اینڈ کنٹرول, اس کو مطلب ان اسسمنٹوں کو ہینڈل کرنے کے لیے, یا مطلب جو یہ کنٹرول ہے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے. مور جنرلی دا شیئر کمپلیکسٹی آف پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی, جو مطلب جنرلی جو شیئر کمپلیکسٹی آف پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی جو ہے, جس کو آپ سراسر پیچیدگی بولتے ہو, نیو انٹلیکچوئل ٹیکنالوجیز, یعنی نئی انٹلیکچوئل ٹیکنالوجیز آر ڈیولپڈ اینڈ امپلیمنٹڈ. یعنی باضابطہ طور پر نئی ٹیکنالوجیز ڈیولپ ہوتی ہیں, اور ان کی باضابطہ طور پر پھر امپلیمنٹیشن بھی ہوتی ہے, اور ایک نئی ریلیشن شپ فورجڈ ہوتی ہے ان دا پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی میں, کن کے درمیان, جو سائنٹسٹس ہیں اور جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں. اور یہ باضابطہ طور پر کریٹ کرتے ہیں, ایک سسٹمیٹک ٹیکنالوجی گروتھ پھر کریٹ ہو جاتی ہے جب یہ ریلیشن قائم ہوتی ہے سائنٹسٹس کے درمیان اور نئی ٹیکنالوجیز کے درمیان. اور پھر باضابطہ طور ہو جاتا ہے لائز ایٹ دا بیس آف دا پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی. اور جو ڈینیل بیل ہے, اس نے پرائمرلی اسٹیبلش کیا ہے اس آئیڈیا کو, کس آئیڈیا کو, جو پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی آئیڈیا جو ہے. اور تھرو ہز 1973 ورک, اس نے باضابطہ طور 1973 میں اس کے اوپر کام کیا ہے. اور جو کمنگ پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی ہے, ود ان دس ورک, اس کام کے اندر اس نے ڈسکرائب کیا ہے جو USSR ہے اور جو یونائٹڈ اسٹیٹس ہے, اس نے ان دو کو انڈسٹریل نیشنز قرار دیا ہے اپنے کام کے اوپر. تو دس از آل اباؤٹ ٹوڈیز ٹاپک, دیٹ از پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی. تھینکس فار ٹوڈے.